أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آپ سبھی بہنیں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو صحت اور عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین یا رب۔ چلیے اس کے ساتھ ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو ڈسکس کیے تھے کہ مخالفت کی الگ الگ تدبیریں ہم دیکھ رہے تھے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو دین کی دعوت سے روکنے کے لیے الگ الگ منصوبے بنا رہے تھے۔ اس کے اندر پہلی پوائنٹ تھی وہ ہنسی اڑانا، انسلٹ کرنا، مذاق اڑانا، لیٹ ڈاؤن کرنا، یہ ساری چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اور باجی سوری میں بیچ میں انٹرپٹ کر کے بول رہی ہوں کہ دیکھیے پلیز مائک پہ آپ لوگ دھیان دیجیے گا۔ دیکھیے یہ ریکارڈنگ ایک تو یوٹیوب پہ جاتی ہے اور دوسری پھر آپ لوگ ہی سنتے ہیں نا ریپیٹڈلی، تو اس میں پھر ایسی آوازیں آتی ہے گھر کے بیک گراؤنڈ کی، تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو جو بھی پوچھنا ہے آپ لوگ اینڈ میں پوچھیے، بٹ پلیز کسی بھی کارن سے بیچ میں جو ہے آپ لوگ مائک آن مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی جو ہے ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی دکھائے۔ تو پھر وہ مزید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے آپ کی دعوت سے لوگوں کو جو ہے روکنے لگے۔ وہاں پر گانے بجانا، سیٹی مارنا، تالیاں بجانا اور گانے والی لونڈیوں کو لا کر جو ہے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد شکوک اور شبہات پیدا کرنا اور جو ہے غلط پروپیگنڈے کرنا، یہ کوشش رہی۔ بحث اور کٹ حجتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنا، حجتیں کرنا، یہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا بہترین طریقے سے قرآن کے اندر جواب دیا، اور ان کے جو تمام شبہات تھے، ڈاؤٹس تھے، اسپیشلی کس سے ریلیٹڈ ڈاؤٹس تھے، ان کے مرنے کے بعد کیسا دوبارہ زندگی ہوگی، سارے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو کیسے مانے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے رسول کیوں سلیکٹ کیے، کیوں دوسرے نہیں تھے، ہم لوگ تو زیادہ ڈیزرونگ تھے نعوذ باللہ ان کے اعتبار سے۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ایک کے بعد ایک جو ہے ڈیل کرتے ہیں۔ اور پھر آخرت کی دلیلیں قرآن کے اندر دی گئی، اور آخرت کے بارے میں بھی ان کو بہت پیارے طریقے سے ان کو سمجھایا گیا، جواب دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کے بارے میں بہت ہی بہترین جو ہے انداز میں قرآن میں اس کا جواب دیا گیا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی بنا کر بھیجا۔ دیکھیے دنیا میں اگر فرشتے چلتے پھرتے تو فرشتوں کو رسول بناتے، کیونکہ انسان چل پھر رہے تو ڈیفینیٹلی انسان ہی کو رسول بنایا جائے گا۔ اور پھر ان کا جو اعتراض تھا نا کہ فوج کیوں نہیں اتارتے اللہ تعالیٰ، چشمے کیوں نہیں جاری کرتے، بڑے بڑے معجزے کیوں نہیں ظاہر کرتے، یا پھر پہاڑ کو سونا کیوں نہیں بناتے، تو یہ سارے ان کے بیکار کے جو مطالبے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مطالبوں کا جواب قرآن کے اندر بہت ہی زبردست انداز میں بتا دیے۔ پھر آخر جو ڈاؤٹ تھا توحید کے بارے میں بتایا گیا۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے دیکھے کہ وہ لوگوں کے غلط جو عقائد تھے کیسے تھے، اللہ کے بارے میں ان کا کیا کانسیپٹ تھا، اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، پر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو شریک بناتے تھے۔ تو ان کے باطل عقیدے دیکھے کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے، اولیاء، بزرگ اور پیغمبر ہے ان لوگوں کو، جتنے بھی بزرگان دین ہے اور نیکوکار لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا سمجھتے تھے کہ ان کو بھی کچھ اختیار ہے، یہ اللہ کے قریب جانے کا جو ہے وسیلہ ہے، اور ہم ان کے لیے نظر نیاز چڑھائیں گے، چادریں چڑھائیں گے، پھول چڑھائیں گے،
ان کو راضی کریں گے اور ان سے دعائیں کریں گے, منتیں اور تعریف کریں گے, تو یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے سامنے اور ہماری حاجات پوری ہوں گی. تو ان کا یہ عقیدہ تھا. اسی لیے پہلے ایک ایک بت جو ہے ایڈ ہوتے گئے کعبے میں, اور کتنے بت ہو گئے؟ 360. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 360 بت ہوتے تھے, اور ہر قبیلے کا ایک بت وہاں پر ہوتا تھا, اور بتوں کے سامنے جو ہے معجزے نظریں چڑھاتے, نیازیں کرتے, فصل, مال اور جانور بھی ذبح کرتے. اور چڑھاوے چڑھانے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ڈائریکٹ نہیں دیتے تھے, وہاں پر جو مجاور ہوتے تھے ان کو لے جا کر دیتے, اور وہ ان کو ان بتوں پر جو ہے پیش کرتے. اور کیا سمجھتے کہ ڈائریکٹ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان بتوں کو پیش کریں, بلکہ جو مجاور ہوتے ہیں وہ ہی اس کا اختیار رکھتے ہیں. پھر کیا دیکھے کہ سال میں ایک مرتبہ یا پھر الگ الگ طریقوں کا مخصوص کرتے, اور اکٹھے ہو کر وہاں میلے لگاتے, آستھانوں پر جا کر چھوتے, طواف کرتے, برکتیں حاصل کرتے, اور عرس اور میلہ وہاں پر لگاتے. یہاں تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیے تھے. آگے انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ اولیاء اکرام, بزرگان دین کا تقرب, ان کی خوشنودگی حاصل کر کے انہیں جو ہے اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنا لے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بنائے, اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائے. کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اولیاء اکرام, بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے, اور ان کی جو ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کر دیں گے. چنانچہ ساری نظر اور نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگان دین کو پکارتے اور کہتے, اے بابا میرا فلاں کام بن جائے اور میری فلاں مصیبت ٹل جائے, اور سمجھتے کہ وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں. بگڑی بنا دیتے ہیں, مصیبتیں ٹال دیتے ہیں, یا تو خود اللہ کے دیے تصرف جو ہے, اللہ تعالیٰ جو اتھارٹی یا پاورز دیے ہوئے ہیں اس کو اختیار کر کے کرتے ہیں, یا خود سفارش کر کے اللہ سے یہ کہتے ہیں. اب یہ جو ساری باتیں میں بتائی, یہ کس کے عقیدے کی بات چل رہی ہے بہنوں؟ کیا یہ مسلمانوں کے عقیدے کی بات چل رہی ہے؟ کیا یہ امت محمدیہ کی بات چل رہی ہے؟ کس کی بات چل رہی ہے؟ مشرک تھے, جو نان مسلمز تھے, یا جو کفار مکہ تھے, جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کنٹینیوسلی کتنے سال؟ 23 سال اسی بات پر لڑائی اور بحث تھی کہ آپ یہ تمام باطل عقیدوں کو چھوڑ دیجئے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریے. صرف یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے جنگ بدر لڑی گئی. یہ سب سے بیسک وجہ تھی جس کی وجہ سے جنگ احد, جنگ خندق, یا اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری جنگیں ہوئی, کیونکہ ان کے عقیدے یہ باطل عقیدے تھے, اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتا رہے, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیے زور توڑ ان کے سامنے کلیئر الفاظ میں یہ بتا دیجئے کہ یہ عقیدے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والے ہیں, اللہ کو ناپسندیدہ عقیدے ہیں, اور اس کو شرک کہتے ہیں. یہی ایک واحد گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز 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 معاف نہیں کریں گے. یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا عمل ہے, ناراض کرنے والا عمل ہے. اسی وجہ سے لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جب ہم یہ سارے پیراگراف پڑھ رہے تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو مشرکین مکہ کی صفت تھی, پر آج کیوں, کیا وجہ ہے امت محمدیہ آج اس کی شکار ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں 50 نہیں 80% لوگ اس کے اندر مبتلا ہے؟ کیوں ہمارے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو دل میں لے کر بھی یہ عمل کر رہے جو ابو جہل اور ابو لہب کے عمل تھے؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ لیک آف نالج کے علاوہ قرآن سے دوری. لا علمی, کون سا علم؟ دیکھیے علم تو ہے نا, نالج تو ہے. آج جو ہے ڈاکٹرز ہے, انجینئرز ہے, پی ایچ ڈیز ہے, پروفیسرز ہے, ٹیچرز ہے,
لوگوں کو پڑھاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں, سائنٹسٹ بنے ہیں, دنیا کی تعلیم میں اتنا زیادہ, پر کیا ہے, ان کو قرآن کا علم ہی نہیں ہے. اور دین کا علم جو ہے سیکنڈری ہے. دین بولے تو پورا آتا نا, سب سے بیسک کیا ہے کہ آپ کو قرآن معلوم ہونا چاہیے. کیا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہم کو یہ ساری باتیں واضح طور پر نہیں معلوم ہے؟ اتنا کلیئر بتا دیے نا قرآن کے اندر, ہم کتنی بار پڑھے. جتنے بھی پہلے کے انبیاء اکرام تھے, ان کی جو قومیں تھی, ان لوگوں کا کیا جرم تھا؟ یہی تھا نا, بیسک کیا تھا, شرک تھا نا. شرک کے ساتھ پھر دوسرے جرم کا ذکر ہے. اب جب ہم قرآن پڑھیں گے, ہم دیکھیں گے کہ تمام انبیاء اکرام شرک سے روک رہے, اور قوموں کی ہلاک ہونے کی وجہ وہ بھی شرک تھا. قرآن کے نزول کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کو مانو, اور اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جاتی ہے ان کو چھوڑ دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اس مقصد سے بنائی. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد سے بھیجا, تمام انبیاء اکرام کو اس مقصد سے بھیجا کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے, اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ شریک نہ کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہم سنتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو ٹارچر کیا گیا, خباب بن ارت کو ٹارچر کیا گیا, بی بی سمیہ کو شہید کیا گیا, ان میں اور مشرکین مکہ دونوں میں کیا فرق تھا؟ وہ لوگوں میں کیا بات پہ وہ لوگوں کی لڑائی تھی؟ کیا بات پہ اتنا ٹارچر کیا جا رہا تھا؟ صرف عہد پر ٹارچر کیا جا رہا تھا. بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عہد عہد, اور اس وجہ سے مشرکین مکہ ٹارچر کرے کہ تم یہ عہد مت بولو, کیونکہ ان کو عہد سے چڑ تھی, ان کو ایک اللہ کے ماننے سے چڑ تھی, ایک اللہ کی عبادت کرنے سے چڑ تھی. پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے نا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خالق مالک رازق تو مانتے تھے, اور تمام جو مدبر ہے, ساری چیزیں جو چلانے والے اللہ تعالیٰ ہے. تو فرق کیا تھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو باریک فرق ہے نا, آپ یہ سمجھیے گا کہ صحابہ اکرام اور ابو جہل ابو لہب میں, ولید بن مغیرہ میں جو فرق تھا, وہ صرف اتنا تھا کہ وہ بھی خالق مالک اللہ کو ہی مانتے تھے, پر ساتھ میں اللہ کے دوسروں کو شریک بناتے تھے. کس کو شریک بناتے تھے؟ گندے گندے برے لوگوں کو شریک نہیں بناتے تھے, بلکہ انبیاء اکرام, اولیاء اکرام, نیک لوگوں کو شریک بناتے تھے. اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کیسے شروع ہوا آپ جانتے ہوں گے. نیک لوگوں کی تصویریں بنائی گئی, مجسمے بنائے گئے, تو وہاں سے شروع ہوا. اب یہاں پر اگر ہم بھی یہی سیم شرک کریں گے, اور امت محمدیہ میں سے ہو کر سیم یہی شرک کر رہے کہ اولیاء اکرام بزرگان دین کو بھی کچھ حصہ سمجھ رہے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں یا دنیا کی تدبیر میں, تو پھر ہمارے اور ولید بن مغیرہ کے شرک میں کوئی بھی فرق نہیں ہے, جس کے بارے میں صاف صاف اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں بتا دیے کہ اس کو ایسی کٹھن چڑھائی چڑھائیں گے اللہ تعالیٰ, جہنم کے گڑھوں میں کے بیچوں بیچ اس کو ڈال دیں گے. تو یہ فرق ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں یہ کیا بولتے ہیں, اے بابا آپ ہماری یہ مصیبت ٹال دیجئے, یہ بگڑی ہماری بنا دیجئے, اور یہ تصور کرتے کہ وہ سن سکتے ہیں. تو آگے اسی کے بارے میں زبردست آیتوں کی دلیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اور یہاں پر ہم بھی یہ دلیل لیں, اور یہ جو آیتیں ہیں بہترین ہے ہر ایک دائی کے لیے, غیر مسلمانوں کو دعوت دینے کے لیے, اور ہر وہ دائی جو اصلاح کا کام کر رہا ہے, مسلمانوں کو شرک سے بچا رہا ہے, ان کے لیے بھی یہ بہترین آیتیں ہیں. اور جب بھی آپ اپنے عزیزوں سے بات کریں تو ان کو کچھ بھی نہیں سمجھائیے, بس آپ ان کو یہ آیتیں بتا دیجئے, ان کے ہاتھ کو محبت سے پکڑیے اور پیار سے ان کو بتائیے کہ میری بہن آپ یہ آیتیں پڑھ لیجئے, تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. تو یہ تھا مشرکین کا شرک اور غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت, اور یہ تھا جو اللہ کے سوا جو معبود وہ بناتے تھے اور شریک جو ٹھہراتے تھے,
اور انبیاء، اولیاء اکرام، بزرگان دین اور نیکوکار صالحین جن کو مشرکین نے معبود بنا کے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ انبیاء اکرام کو شریک کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی نعوذ باللہ یہ کہے اللہ تعالیٰ کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ جس طریقے سے چیزیں کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، دعائیں سن سکتے ہیں، ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، کبھی موت نہیں آئے گی، تو نعوذ باللہ تو یہ شرک ہے۔ یہ بھی شرک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا، تو مشرکین پر یہ بات جو ہے بہت گرا گزری۔ آج بھی دیکھیے ہم ہر بات اپنے سامنے والے بھائی یا بہنوں کو جو ہے بتا دے، ہر بات وہ سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم ان کو کہیں گے کہ میرے بھائی میری بہن آپ نماز پڑھ لے، تو اپنا سر ہلا کر بولیں گے کہ ہاں مجھے بہت افسوس ہے، میری کوتاہی ہو رہی ہے، نماز میں پڑھ نہیں رہی، انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کی بات ماننے کی۔ پر جب آپ ان کو شرک سے روکیں گے نا، پھر یہ بات ان کے لیے بہت گرا گزریں گی۔ دیکھیے یہاں مشرکین کے بارے میں کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ بات ان پر بہت گرا گزری اور انہیں یہ مطالبہ بہت بھاری اور غلط محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت میں بتاتے ہیں کہ یہ کیا دکھ ہے کہ ان سے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا، یعنی کہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے ہی دعا کرنا، اللہ سے ہی اولاد مانگنا، اللہ سے ہی بیماری کی شفا مانگنا، اللہ سے برکتیں مانگنا، سب اللہ سے مانگنا۔ پھر وہ فلاں بابا کے پاس نہیں جانا، وہ جہاں جو تعویذ دیتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، کچھ کرنے کہتے ہیں، وہ چیزیں ہم کو نہیں کرنی ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنا کامن ہے نا، ذرا سا گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی، یہاں تک کہ جو ہے میاں بیوی میں کچھ چکپک ہو گئی، ذرا کچھ لڑائی ہو گئی، تو چلے جاتے سیدھا بابا کے در پر اور کہتے ہیں کہ بابا کچھ دے دیجئے کہ میرے میاں میرے گرویدہ ہو جائے۔ یہاں پر اگر آپ کو اپنے میاں کو گرویدہ کرنا ہے نا، اس کے لیے وہ وجہ کے لیے بھی آپ کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ میرے میاں کو ہدایت دے دیجئے، کیونکہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے نا، اللہ کے ہاتھ میں سب کے دل ہے۔ اللہ آپ کے میاں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا، آپ کے سسرال میں جو مسائل ہے اللہ سولو کر دے گا، اور آپ کے رزق کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اللہ ہی سولو کر دے گا۔ ہر چیز کا سلیوشن جو ہے اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میری بہنوں، بس یہ چیز ہم اپنے ذہن میں ڈال دینا ہے۔ چاہے مر جائے، چاہے بلال رضی اللہ عنہ جس طریقے سے تکلیفیں ہم کو سہنی پڑے، ہم جو ہے تیار ہو جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے عہد کو جو ہے نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور در پر نہیں جانے کا ہے، تصور بھی ہم نہیں کریں گے۔ یہاں مشرکین کیا بولے؟ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ کیسی بات ہے؟ یعنی ان کے جو بڑے بوڑھے تھے جن کے دماغ میں اچھی باتیں گھستی نہیں تھی، کچھ ایسے ڈھیٹ اڑیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بولے ساری باتیں ان کی مت سنو، بلکہ اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا جو ہے منصوبہ ہے، ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں ہے، ہو نہ ہو یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ تو سب اپنی مرضی سے من گھڑت باتیں ہیں۔ آج بھی بولتے نا، جب آپ ان کو توحید کی دعوت دو تو آپ کو غلط غلط ٹائٹلز دے دیں گے اور بولیں گے یہ تو کوئی سازش دکھ رہی، یہ تو یہودیوں کی جو ہے چھوڑی ہوئی ٹولی دیکھ رہی، ایسی باتیں وہ کہتے ہوئے آپ سنیں گے۔ اس کے بعد جب آپ دعوت کا کام مزید آگے بڑھا،
اب اللہ تعالیٰ بھی قرآن کی دلیلیں دیتے چلے گئے. ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں کوئی اختیار کی قوت دے رکھی ہے اور وہ ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں. کہاں سے یہ بات معلوم ہوئی؟ کون سے قرآن کی آیت سے یہ دلیل لے رہے؟ کون سے حدیث سے یہ دلیل لے رہے کہ کوئی اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ کوئی اختیار رکھتے ہیں؟ یہ کہاں سے لے کر آئے یہ سب باتیں؟ اللہ یہاں پر یہ سوال کر رہے کہ کہاں سے یہ بات لے کر آئے. اس کی صرف دو صورتیں ہو سکتی ہے. یا تو تمہیں غیب سے معلوم ہو گیا ہے، اپنی مرضی سے کچھ باتیں یا اسپیشل ریسورسز سے کچھ معلوم ہو رہا، یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہے اور اس میں تمہیں یہ بات لکھی ہوئی مل گئی. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قلم آیا نمبر 47 میں، کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس پہلے کے کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ اگر تم سچے ہو. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں نا کہ قرآن کا دین کا مزاج کیا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے کہ قرآن ہمیشہ دلیل پر بات کرتی ہے، بیکار کی باتیں نہیں بلکہ دلیل کی بات مانتی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ اگر ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کے اٹکل پچو لگاتے ہیں. چنانچہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو غیب کا کوئی علم ہے اور نہ انبیاء کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں یہ بات ملی ہے. ان کے لیے انہوں نے نہایت صفائی سے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس بات پر پایا، ہم پیروی کر رہے. دیکھیے ان کا کیا جواب تھا. وہ کبھی یہ جواب نہیں دیے کہ ہم کو بھی کوئی وحی آتی اس کے مطابق ہم کام کر رہے، اور نہ یہ بولے کہ پہلے کے انبیاء سے یہ ہم کو ملا ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہم کو ملا ہے. ان کا کیا جواب رہتا تھا؟ بار بار یہ نانسنس جواب رہتا تھا، اور وہ یہ بولتے تھے بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا. تو دیکھیے یہاں پر ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے باپ دادا مشرکین مکہ جس طریقے سے کام کرتے تھے ہم کو ویسا نہیں کرنا ہے. ہم کو آنکھ بند کر کے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید نہیں کرنی ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ہم کو حدیثیں پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اس سے ہم دلیل لیں گے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط، اور اس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے یا اللہ کو ناراض کرنے والے وہ عمل ہے. ہمیشہ یہ چیز قرآن اور حدیث کی روشنی سے کراس چیک کرتے رہنا ہے. اور کوئی کام اس لیے نہیں کرنا ہے کہ میں اپنی امی کو کرتے ہوئے دیکھی، ابو کو یا ساس کو یا پردادا کو. ہم ہمیشہ کیا کریں گے؟ قرآن اور حدیث کے دلیل سے یہ اپنا عمل کریں گے. ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک امت طریقے پر پایا اور ہم بھی انہی کے ڈگر پر چل رہے. اس جواب سے جب مشرکین کی جہالت اور بے بسی کھل گئی تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان بیوقوفوں کو جواب دے رہے، تم لوگوں کو تو نہیں معلوم لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسی لیے اس کی بات سنو. وہ تمہارے ان شرکا کی حقیقت بتلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سورہ آراف آیا نمبر 194 میں کہ بے شک اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جواب کیا دیے کہ اندھی تقلید مت کرو، آنکھیں کھول کر دیکھو اور تب تم کو احساس ہوگا کہ وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں. تو پھر تم ان کو خدا کیسے بنا سکتے ہو یا پھر کوئی اختیارات ان کے ہاتھ میں ہے کیسا سمجھ سکتے ہو؟ بس تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں یکساں ہو، برابر ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھا دے.
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیارات نہیں رکھتے. کھجور تو بنانا دور کی بات، کھجور کی گٹلی جس کے اوپر باریک سا ٹرانسپیرنٹ سا جو چھلکا ہوتا ہے نا، اس کو بھی بنانے پر قادر نہیں ہے، یعنی اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیہ نمبر 14 میں فرماتے ہیں اگر تم انہیں پکارو تو وہ نہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر سن بھی لے تو جواب نہ دے سکیں گے. اور قیامت کے دن اب دیکھو، ایک تو پکار سن نہیں سکتے، اور سن بھی لے تو وہ قیامت تک جواب نہیں دیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. اور یہ خبر رکھنے والی جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ جو رسولوں کے ذریعے سے یہ ساری باتیں جو آگے ہونے والی ہے وہ اللہ کلیئرلی بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. لہٰذا اس میں جو بات بتائی ہے وہ صحیح ہے، کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے. یعنی صرف اللہ کی بات صحیح ہے اور ہر کسی کی بات غلط ہے. یعنی جو باتیں قرآن میں ملے گی وہ 100% صحیح ہے. اور آگے سورہ نحل آیہ نمبر 20 میں اللہ کیا بتا رہے کہ اللہ کے سوا وہ دوسری ہستیوں جنہیں یہ پکارتے ہیں اور وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہیں. وہ جو مردہ ہے زندہ نہیں ہے، یعنی وہ مرے ہوئے ہے، تو تم جانتے ہو کہ تم جاتے ہو ان کی قبروں کے پاس اور پکارتے ہو، وہ قبروں میں مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے. یعنی وہ تو خود اتنے بے بس ہے کہ اپنے خود اٹھائے جانے کے دن کو بھی نہیں جانتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر کھڑا نہ کر دے. یہ بہترین دلیلیں سورہ نحل آیہ نمبر 21 میں دی گئی ہے. دیکھیے کہ کوئی ایک انسان بھی اختیار نہیں رکھتا کسی چیز کا، کسی کو اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. پوری آیتیں جو ہے توحید کی چن چن کر آیتیں بتائی گئی. کتنی پیاری آیتیں ہیں، اس کو مارک کر کے رکھنا ہے تو مارک کر سکتے ہیں اور ہمیشہ ریفر بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ. اور آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کے مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں. یہاں پر اس کی مثال ہم دیکھیں گے کہ جو بابا یا ملائے جو ہوتے ہیں، جو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ تم کو رزق کی کمی ہے تو آؤ ہمارے در پر، ہم تمہارے رزق کی پرابلم کو دور کر دیں گے، ہم تم کو ایسے جو ہے حل بتائیں گے کہ تمہارے رزق میں اتنی برکت ہو جائیں گی کہ تم کروڑ پتی لاکھ پتی بن جاؤ. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ خود کیوں بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، کیوں ان کے گھروں میں سکون نہیں ہوتا، اور کیوں ان کی خود اولاد نافرمان ہوتی ہے، ان کو اور جو ہے ساری پریشانیاں ہوتی ہے، اور دعوے کیا کرتے ہیں کہ آؤ ہم تمہارے پریشانیوں کو دور کریں گے. وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا مدد کریں گے. سوچ کر دیکھو نا، آج کیا ہماری امت کی عورتیں جہالت اور اندھے پن کی شکار ہو گئی ہے. ایسی مصیبت زدہ عورتیں ایسے دروں پر بیٹھے ہوتے ہیں جہاں سے کوئی ان کی دعا سننے والا نہیں ہے، اور وہ ایک امید میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے.
اور وہ عورت جو معمولی سی کوتمیر خریدتی تو اس کو جو ہے پتا ہوتا ہے، وہ پرکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ کوتمیر اچھی ہے یا نہیں، یہ کون سی سبزی اچھی ہے، کون سا کپڑا اچھا ہے، ساری چیزوں کی اس کو جو ہے پرکھ ہوتی ہے، اس کو علم ہوتا ہے، عقل وہ استعمال کرتی ہے. پھر پتا نہیں جب کسی در پر جا کر بیٹھتی ہے وہاں پر کیوں عقل استعمال نہیں کرتی، کیوں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ خود بے بس ہے، ہماری کیا مدد کر سکیں گے. یہ سوچئے اللہ تعالیٰ کیا بتائے کہ یہ تمہارے جیسے انسان ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا بولے قرآن کے اندر، بار بار یہ آیتیں آئی نا کہ میں کبھی نہیں بول سکتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، میں کبھی یہ نہیں بول سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، اور میں کبھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ خیر کس میں ہے اور شر کس میں ہے، اور اس کا اختیار میرے ہاتھ میں یا اس کا کنٹرول میرے پاس ہے، اور اگر ہوتا تو سارا خیر میں اپنی جھولی میں بھر لیتا نا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جانتے کہ کل جنگ بدر میں کون جیتنے والا ہے، کون ہارنے والا ہے، جب تک وہی نازل نہیں ہوئی. آپ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا ہر عیب ہر برائی سے پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو ہم کیسا بول سکتے کہ کسی اور کو اختیارات ہے. اب یہاں پر سورہ فرقان آیہ نمبر 3 میں ٹھیک ہے میں بعد میں ایڈجسٹ کر لوں گی. سورہ فرقان آیہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کتنے پیاری طریقے سے بتا رہے کہ وہ خود طاقت نہیں رکھتے کہ وہ خود اپنی مدد کر سکے، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، تو خود اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، نہ موت اور زندگی، نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جب ان شرکا کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالے اور بتا دیے کہ مشرکین کے کسی بھی گمان کردہ چیز پر وہ کوئی قدرت نہیں رکھنے والے، تو اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں چند مثالیں بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسا کوئی شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرتا کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ وہ منہ تک آ ہی نہیں سکتا. اگر ہم بیٹھ کر پیاس لگی ہے پانی دو بول کر پکارتے ہیں تو پانی آپ کے منہ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ وہاں پر جائیں گے. تو اللہ بول رہے ہیں کہ بیکار ہے ویسا پکارنا، اسی طریقے سے معبودوں کو پکارنا بھی بیکار ہے. اسی طرح ان کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہے مگر ایک تیر بے ہدف، یعنی کہ ایم لیس، ایفرٹ لیس. یہ بات سورہ رعد آیہ نمبر 14 میں بول کے مشرکین سے سوچنے کے لیے کہا گیا ہے. وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ان کے معبودوں میں کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو جو خالق اور قادر ہے اور اپنی مخلوق کو جو بالکل بے بس ہے یکساں اور برابر کر دیا. بھلا یہ کیا بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو.
آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم دونوں کو برابر کیسے کر دیتے ہو؟ یہاں پر سورہ نحل آیت نمبر 17 میں یہاں پر سورہ نحل آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے، جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ بالکل بھوچک کے رہ گئے، یعنی ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ ان کی ساری جو ہے حجتیں اور بحث جاتی رہی، وہ شرمندہ ہو کر چپ بیٹھے۔ پھر انہیں یہ غلط بات سمجھا دی گئی، وہ کہنے لگے، دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے، ہر کسی کو اپنے جو ہے پر دادا یا فور فادرز پر جو ہے ناز ہوتا ہے، ان کی عقل مندی کا شہرا تھا، دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے، لہٰذا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل گمراہی والا دین ہو؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے۔ اب ان کی دلیل اور ان کا جواب کیا تھا بتائیے؟ یہ تھا کہ جب سب کے باپ دادا یہی دین پر تھے، اگر وہ غلط تھے تو کیوں تھے یہ دین پر؟ آج بھی یہ آپ تجربہ کرے ہوں گے کہ جبھی بھی آپ قرآن کی دلیلیں دین صحیح یا بات بتائے، توحید کی بات بتائے، شرک سے روکے، تو وہ کیا بولتے؟ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری بات صحیح ہے، پھر تمہارے باپ دادا بھی تو یہی کرے، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرے، کیا وہ غلط تھے؟ کیا اتنے سارے لوگ جو کر رہے وہ بھی غلط ہے؟ یعنی اب کیا ہے، آپ قرآن کو چھوڑ دیے، حدیث کو چھوڑ دیے، آپ نبی کے طریقے کو چھوڑ دیے، اور کیا دلیل لیتے؟ ہمارے امی ابا، ان کو بھی بہت علم تھا اور ان کو بھی سب معلوم تھا، تو وہ غلط کیا کرے؟ ایسی دلیلیں دیتے، اور یہ آج بھی ہے، اور سیم چیز مشرکین مکہ کرتے تھے۔ ان کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ سب ہدایت پر نہ تھے، کیونکہ انہوں نے جو ہے حق کا راستہ ہی نہیں پہچانا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھتے نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں بتا رہے کہ وہ گمراہ تھے، اور وہ قرآن اور حدیث کو نہیں دیکھے، وہ اپنے باپ دادا کو دیکھے، اور وہ اپنے باپ دادا کو دیکھے، اور وہ ان کے، یہ مطلب کبھی اشاروں میں بیان کیا جاتا تھا، کبھی کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا تھا کہ تمہارے باپ دادا خود گمراہ ہے، جیسا اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر جو ہے دوڑے جا رہے ہیں۔ اس لیے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے اور کہتے تھے، تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ رہے ہو، ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، لہٰذا بہت جلد ان کا جو ہے غضب تم پر نازل ہوگا، اور وہ تمہیں جو ہے بھسم کر دیں گے یا پاگل کر دیں گے۔ یہاں پر ان کی اور ایک دھمکی کیا تھی؟ تم ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے، اس کو شرک بول رہے، تم نظر نیاز نہیں کر رہے، کنڈے نہیں کر رہے، اب دیکھو تمہارے گھر میں کیسی نحوستیں آتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہے، رزق کی کمی ہوتی ہے، کوئی تو مر جاتے، ایسا نہیں کرے تو یہ ہو جاتا، وہ نہیں کرے تو وہ ہو جاتا۔ یہاں پر بتایا جا رہا یہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے، دھمکاتے اور کہتے ہمارے معبودوں کی تم کو ہائے لگے گی، تمہارے کو نقصان ہوگا، یہ کہہ کے وہ دھمکاتے، تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ رہے ہو، ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، وہ تم کو بھسم کر دیں گے۔ یہ دھمکی ویسی تھی جیسے پچھلے لوگ اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم کو بعض ہمارے معبودوں کی بدوائیں لگ گئی ہے۔ اس کے جواب میں مشرکین کو حقیقت یاد دلائی گئی، جس سے وہ خود دن رات دیکھتے رہتے
اور ان کے یہ معبود اپنی جگہ سے نہ ہل سکتے ہیں نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کتنے بے بس ہے، ایک جگہ پر پڑے کے پڑے ہے، کھڑے ہے تو کھڑے ہے، اٹھا کے جہاں بولو وہاں رکھے جاتے، اور پھر وہ ہل بھی نہیں سکتے، تو وہ خود اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو معلوم تھا کہ ہمارے معبودوں کی نہ کوئی بدوا لگنے والی ہے، نہ کوئی بھسم ہونے والا ہے، اور نہ کوئی نقصان پہنچنے والا ہے۔ اب یہ ساری باتیں قرآن کے اندر ان کے ڈاؤٹس کے حساب سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے۔ اب یہ پوری توحید کی آیتیں قرآن میں پھیلی ہوئی ہے، اور بہت سارے ہیں، کچھ یہاں بتا دی گئی ہے، تاکہ اگر ہم سیم حالات کا جو سامنا کرے، پھر قرآن کی دلیلوں سے سامنے والے سے بات کرے، اور ان کو بتائے کہ یہ ساری چیزیں سیم یہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ جواب دیتے تھے۔ پھر آپ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کر اور ایسا جواب کیسے دے سکتے؟ یا تو پھر اپنے آپ کو اہل ابو جہل کہو یا امت ابو جہل کہو، پھر یہ سمجھ میں بات آئے گی کہ ان کو بھی جواب سے کہ ان کا بھی جو جواب سیم تھا آپ کا جو آپ کا جواب ہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اقرار کرتے ہیں، ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور ان کے اطاعت کرتے ہیں، ان کی امت ہونے کے دعوے کرتے ہیں، تو آپ کیسا وہ جواب دے سکتے جو ابو جہل نے دیا تھا؟ اور پھر یہ چیز کو منوانے کے لیے صحابہ اکرام نے جو ہے اتنی قربانیاں دی، اتنا اپنا خون بہایا، اتنا اپنے آپ پر ٹارچر سہے، یہی وجہ تھی، بس اپنے توحید کو منوانا تھا۔ تو ہم جبھی بھی وہ ظلم ٹارچر پڑیں گے نا، صحابہ اکرام کی تکلیف کا ذکر آپ دیکھیں گے نا، تو وہاں پر ہر جو ہے اپنے آپ کو یہ یاد دلائے کہ ان کی یہ تکلیف اس توحید کے بنا پر تھی، ان کی یہ تکلیف اس قرآن کے کو جو ہے منوانے کے بنا پر تھی، اور آج ہم تمام جو ہے صحابہ اکرام سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ان کی تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں، اور وہی عمل کرتے ہیں جو ان کے دشمن کرتے تھے۔ تو کیا ہم قیامت کے دن صحابہ کو منہ دکھائیں گے، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دعوے کریں گے؟ تو یہاں آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ اس کے جواب میں مشرکین کو یہ حقیقت یاد دلائی جسے وہ خود رات دن دیکھتے تھے، ان کے معبود خود اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے، نہ خود اپنی کوئی تکلیف رفع کر سکتے ہیں، تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچا سکیں گے؟ یہاں سورہ آراف میں آیت نمبر 195 میں مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان کے پاؤں ہے جن سے یہ چل سکتے ہیں، یا ہاتھ ہے جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں، یا آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں، یا کان ہے جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ تم لوگ اپنے شرکا کو پکارو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ، اور مجھ سے ذرا بھی مہلت نہ دو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ اگر واقعی میں کوئی اختیار رکھتے ہو تو پھر تم ان کے ساتھ مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ کیا ایسا کر سکتے کچھ؟ ایسے ہی ایک موقع پر ایک کھلی مثال بیان کی گئی جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ آپ کو اور مجھے غور سے سننے کا حکم دیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جسے تم پکارتے ہو وہ تو کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ اس کے لیے سب جمع ہو جائے، اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جا رہی دونوں بھی کمزور ہے۔ یہ سورہ حج آیا نمبر 73 میں بتا دیا گیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست مثال دیے اور بول رہے، بڑی کائنات تو چھوڑو، یہ سورج اور چاند تو چھوڑو، یہ سیارے اور پہاڑ تو چھوڑو، یہ سمندر، پانی، یہ ہوا، دھوپ، یہ سارے ذرات، یہ انسان کی مخلوق تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ایک مکھی بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے چھین کر کچھ لے جائے تو سارے معبود مل کر وہ مکھی سے چھینی ہوئی چیز بھی چھڑا نہیں سکتے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ خود کمزور ہے، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور. اور ایک مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے، ان لوگوں کی مثال جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا لیے ہیں، اس مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. یہ سورہ عنکبوت کی 41 آیا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ان کی مثال مکڑی کے جیسی ہے. اور مکڑی کیا سمجھ رہی؟ اپنی حفاظت کے لیے بڑا سا گھر بنا رہی، اتنا محنت کر رہی، جالا بن رہی، کتنی محنت لگتی. دیکھے کبھی آپ مکڑی کو؟ اور کیا سمجھ رہی کہ یہ میرا گھر ہے، میں اس میں محفوظ ہوں، جبکہ اس کا جالا اتنا کمزور ہے کہ پھونک سے ہی وہ اڑ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ایسے ہی محنتیں یہ اپنے معبودوں کے پیچھے کر رہے دن رات، جبکہ وہ کیا بنا رہے؟ ایک بے زور چیز بنا رہے جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. اور ان کے خداؤں کی اس بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے کہ بھلا ایسا بھی کوئی پروردگار ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے؟ وہ ذلیل ہے. لیکن جب نوبت اس کھلم کھلا نقد اور توسرے تک پہنچی تو مشرکین بھڑک اٹھے. انہوں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دی اور ان کے پروردگار کو بھی گالیاں دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کرے، کہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ دے گا بس اسی کو بیان کرنا ہے. اب یہ جو مسلمانوں نے خود سے یہ بات بتا دی کہ نہ، اس کے جواب میں مشرکین کیا کرے؟ جیسا مسلمان بولے لومڑی تمہارے معبودوں پر پیشاب کر دیتی بولے، تو ان لوگوں کو غصہ آیا، تو ان ریٹرن ان لوگوں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دیے اور اللہ تعالیٰ کو بھی گندی باتیں بولے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مسلمانوں کو ڈانٹ پلائی اور ٹوکا اور کہا دوبارہ ایسی بات ان سے نہیں کہنا ہے. جو آیتیں قرآن میں بتائی وہ بول سکتے آپ، پر اپنی مرضی سے کوئی مذاق اڑانے والی معبودوں کی بات نہیں بولیں گے. تو قرآن کے اندر یہ آیت نوٹ ڈاؤن کریے گا، سورہ انعام کی آیا 108. اور وہ مشرکین جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ مشرکین بھی دشمنی کے جوش میں اور نادانی میں اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے. دیکھیے یہ کتنی امپورٹنٹ آیت ہے. اگر آج یہ سارے مسلمان اس کو سمجھ جائے، اور خاص طور پر وہ علماء اکرام جو ڈیبیٹس میں جاتے ہیں اور نیوز کا حصہ بنتے ہیں، یہ آیتیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بیٹھ کر ان کے معبودوں کو برا بھلا کہے، ان کے بھگوانوں کا مذاق اڑا دے، تو ان ریٹرن کیا ہوگا؟ وہ دین کا مذاق اڑائیں گے، وہ اللہ پر باتیں کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کہیں گے، تو کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ لہٰذا کوئی گروپس میں ہم ہے، جہاں مسلمان رہو یا غیر مسلمان رہو، تو میری بہنوں یہ یاد رکھیے کبھی بھی کسی مذہب کا مذاق نہ اڑائے. آپ اپنے دین کے بارے میں بتائے، آپ اللہ کی توحید کا اظہار کرے، پر ان کے دین کا، ان کے معبودوں کا مذاق نہ اڑائے. ہاں البتہ محبت اور پیار سے وہ کمزوری کا اظہار آپ کر سکتے ہیں، پر مذاق اڑانے کے انداز میں نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ وہ پلٹ کر لا علمی میں، کیونکہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے وہ تو باطل ہے، پر جو لا علمی میں ان کو اللہ کی ذات کا، تقدیس کا احساس نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کیسی مقدس ذات ہے، وہ اللہ کے بارے میں غلط بات بول دیں گے، کیونکہ وہ نادان ہے، لا علم ہے. لہٰذا ہم ذریعہ نہیں بنیں گے، ان کو یہ سچویشن میں نہیں لائیں گے کہ وہ مجبور ہو جائے اور ایسی گندی باتیں وہ دین کے لیے کہے یا ہمارے نبی کے حق میں کچھ گستاخی کرے. ایک تو ہم ذریعہ بنے گستاخی کا، اب جب وہ گستاخی کر دیے تو ان کے اوپر اس دین کا فتویٰ لگا رہے کہ جس دین کو وہ ماننے والے ہی نہیں ہیں. البتہ ہمارا تو یہ کام تھا کہ ان کو محبت سے، پیار سے آپ ان کو دین کی طرف بلاتے، قرآن بتاتے، ہماری تعلیمات بتاتے، اپنا دین سمجھاتے، چیخ چلا کے نہیں. ویسا طریقہ ہی نہیں ہے، وہ دین کی جو دعوت کا طریقہ ہی نہیں ہے، اور وہ الٹا اسلام کو نقصان پہنچا رہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے. اس کی وجہ سے جو ہے دین بھی بدنام ہو رہا، اور مسلمان بھی بدنام ہو رہے، اور اسلام بھی بدنام ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی بدنام ہو رہی.
فائدہ تو کم ہو رہا اور نقصان جو ہے زیادہ ہو رہا ہے. سمجھ رہی ہے؟ خاص طور پر سوشل میڈیا پر کوئی ایسی باتیں، کوئی ایسے کمنٹس، کوئی ایسے باتیں نہ لکھے جس سے اسلام اور دین بدنام ہو. آپ کے کمنٹ سے کسی کا کچھ جانے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو ہے نقصان ہی ہوگا. واپس پلٹ کر کیچڑ آپ پر ہی اچھالا جائے گا، کیونکہ آپ ایسی جگہ پر پتھر مار رہے جہاں پر صرف کیچڑ اور گندگی ہے. تو آپ جواب نہیں دیں گے، آپ اچھے اخلاق پیش کریں گے، ان کو آپ اچھا دین بتائیں گے ان کو، اور ان کو یہ بتائیں گے کہ مسلمان تو امن پسند ہوتے ہیں، اور مسلمان نہ تو غلط بولنے والے ہوتے ہیں اور نہ سننے والے ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات، اللہ تعالیٰ نے زبردست ہمارے موجودہ حالات کے حساب سے ہم کو یہ آیت سے رہنمائی دے دی. بہرحال یہاں آگے یہ کہہ رہے، جب بحث اور حجتوں سے کام بنتا نظر نہ آیا تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دے. چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمان کو اذیتیں دینی شروع کر دی. یعنی کہ جب وہ دیکھے بحث اور حجت سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی بات وہ بول رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے جواب دے رہے ہیں، قرآن کے اندر ایسی ایسی آیتوں کے ذریعے سے دے رہے جس سے ان کی بولتی بند ہو رہی. تو اب کیا کرے؟ قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، کیا کرے؟ اپنے اپنے قبیلے کے جو مسلمان تھے ان کو اذیتیں دینا شروع کر دیے. اور ان کا ایک حربہ ابو طالب کے پاس گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کر دیے. یہاں پر جا کے ابو طالب سے بولے کہ آپ روکیے اپنے بھتیجے کو، سمجھائیے ان کو، اور ان کو بولے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، ورنہ پھر ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو تکلیفیں دیں گے اور ٹارچر کریں گے. انشاءاللہ آگے نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کس نے کس پر زیادتی کری اور کیسا زیادتی کرے. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے یہ ہے کہ ان زیادتیوں پر ہمارے صحابہ اکرام نے کیسے جو ہے ریاکٹ کرے، صبر کرے، اور کیسا ثابت قدم رہے، کیسا جو ہے برداشت کرے، اور کیسا دین کو نہیں چھوڑے. اور ایک بات ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اذیتیں شاید غلام طبقے کو ہی دی گئی، بلال رضی اللہ عنہ اور آل یاسر جن کا ذکر آتا ہے، پر ہم کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہاں تک کہ اچھے امیر گھر کے لوگوں کو، سردار فیملی سے بلونگ کرنے والوں نے، جو صحابہ اکرام تھے، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ ہے، طلحہ بن عبید اللہ ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، ان لوگوں کو بھی تکلیفیں دی گئی. پر ان لوگوں کی تکلیف جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کے بنسبت جو ہے کم تھی، اور جو دوسرے صحابہ اکرام جو کمزور تھے، غلام طبقے کے تھے، ان کی تکلیفیں جو ہے بہت زیادہ تھی اور بہت شدید تھی. اتنی شدید تھی کہ اگر پہاڑوں پر بھی ہوتا تو وہ ٹل جاتا، اگر ہاتھی مضبوط سے مضبوط جانور پر بھی ہوتا تو وہ مر جاتے. پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا صبر بھی دیا اور باقی بھی رکھا. وہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہم نیکسٹ کلاس میں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توحید کے اوپر قائم رکھ، شرک سے اور تمام باقی باطل عقیدوں سے ہماری حفاظت فرما، مشرکین مکہ کے عقیدوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما اور ہم کو بچا لے. توحید ہمارے دلوں میں، زندگیوں میں راسخ کر دے اور ہماری نسلوں میں ایسا پختہ کر دے کہ قیامت آنے تک ہماری جو نسل ہے وہ جو ہے توحید پر باقی رہے، اور صرف باقی ہی نہیں رہے بلکہ توحید کی طرف دعوت دینے والی ہو، اور توحید کو دنیا میں قائم کرنے والی ہو، اور توحید کے لیے جد و جہد کرنے والی ہو، اپنی جان، اپنا مال اور اپنا سب کچھ اللہ تیری راہ میں لٹانے والی ہو، صرف اس لیے کہ اللہ تیری توحید قائم ہو جائے، ہر طرف شرک ختم ہو جائے، اور جو باطل عقائد مٹانے کے لیے تو ہم کو چن لے اور ہماری جو ہے نسلوں کو چن لے. آمین آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.